قادری کے حق میں ہماری ریلی نکالنا ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ ہم نے علماء کرام نے، عوام اہل سنت ہے، یہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بدہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی کریم علیہ السلام کی توقیر اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا احترام اور ادب عین طریقت ہے، عین شریعت ہے، عین اسلام ہے اور عین ایمان ہے۔ اور گستاخ رسول کی مذمت بیان کرنا اہل سنت والجماعت کی غیور عوام صرف نکودر والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ سیاسی دھرنا نہیں ہے، بلکہ گستاخ رسول کی مذمت بیان کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خلفائے راشدین بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے اور سنت ائمہ اہل بیت بھی ہے۔ قرآن حدیث شاہد ہے، علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، ائمہ کرام کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، خلفائے راشدین کا اجماع ہے، کل دنیا کے عاشقوں کا یہ اجماع ہے۔ کسی نبی کی ادنا سی گستاخی اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ادنا سی گستاخی کرنے والا، اشارتاً کرنے والا، کنایتاً کرنے والا، آمدن کرنے والا، شاہور کرنے والا، تحریری کرنے والا، زبانی کرنے والا، عام نشے کی حالت میں بندہ کلمہ کفر کہہ دے اس کو معاف ہے، لیکن سرکار کی عظمت ایسا نازک مسئلہ ہے، نازک ترین مسئلہ ہے۔ اگر بے ہوشی کی حالت میں بندہ طلاق دے تو نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، لیکن حضور کی عظمت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر بے ہوشی میں اور نشے کی حالت میں چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، جس انداز میں ذرہ بھر بھی نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیری شان کی خاطر، تیری شان کی خاطر، تیری شان کی خاطر، مردود پلید کی صدا ہے، شرم کرو، حیا کرو، گستاخ رسول کو تمغہ جرت دینے والوں، اعزاز دینے والوں اور عاشق رسول کے پھانسی کے فیصلے سنانے والوں۔ ارے جب عبدالقیوم کو پھانسی دی گئی تو انگریزوں کی حکومت تھی، قاضی علمدین شہید کو 1929 میں جب پھانسی دی گئی تو انگریزوں کی حکومت تھی، عامر چیمہ کو ڈنمارک میں جب شہید کیا گیا تو یہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ یہ ہمارا ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے وجود کے بنا 1956 کا آئین پڑھے، 1962 کا آئین پڑھے، 1973 کا آئین پڑھے کہ کوئی ایسا قانون ملک میں نافذ نہیں ہوگا جو اسلام کے منافی ہو۔ گستاخ رسول کو تمغہ دینا اور عاشق رسول کو پھانسی دینا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ذرہ بھر مصطفیٰ کریم کی گستاخی کرنے والوں کو تمغہ نہ دو، کتے کی طرح گھسیٹ کر، گندگی کی طرح گھسیٹ کر اس بے غیرت کو یہود و نصارہ کے قبرستان میں پھینک دو اور پتھر مار مار کر آگ سے جلا تاکہ عوام تک اس بدبخت کی بدبو بھی نہ آئے۔ تمہارا فیصلہ کیا؟ شرم کرو، حیا کرو، عدالت کا فیصلہ۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو لوگ شیخ الحدیث کہلا رہے ہیں، شیخ الاسلام کرا رہے ہیں۔ سن لو، سنیو، آج ہزاروں راہ گزر دولت
عشق نبی سینوں میں چھپائے رکھنا، یہ بدعادت ہے، اسے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ کچھ لوگ ہمارے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں، بلکہ عالم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کسی نے یہود و نصارہ کو بھائی بھائی کہنا شروع کر دیا، اور کسی نے یہ کہا کہ یہود و نصارہ مسلمان ہیں۔ آج کینیڈا کے اندر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ کچھ حضرات پلتے ہوئے، شرم ہے اس کے لیے، خود کو قادری کہہ رہا ہے اور عقیدہ پادریوں والا رکھتے ہوئے نیٹ ورک اور ویب سائٹ پہ اس نے ممتاز قادری کے خلاف بیان دیا۔ ایسے بیان دینے والوں کو، ایسا قانون بنانے والوں کو اور ایسا نظام ترتیب دینے والوں کو آج کا یہ مسلمانوں کا جم غفیر عاشقان اہل سنت کا یہ عظیم جلوس انہیں یہ بتلانا سمجھاتا ہے۔ سنو، اگر تم نے ممتاز قادری کو رعا نہ کیا یا آئندہ کسی نے ذرہ پر سرکار کی شان میں گستاخی کی، وہ یاد رکھے گا آج کے عاشقان رسول کا جرمٹ، سادات کا جرمٹ، مشائخ کا جنب کبیر، اہل سنت کا ہجوم انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے لب پہ نعت پاک کا نغمہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کینیڈا میں بیٹھ کر بیان دینے والوں، کالا قانون بنانے والوں، گستاخ رسول کو پھانسی کا اعلان کرنے والوں اور ملک مسلمان اور حکومت مسلمان کے نام نبادہ اڑنے والوں، اہل سنت کے عاشقوں کا پیغام ہے۔ احتجاج کرنے والے ہیں تو اہل سنت، میلاد منانے والے ہیں تو اہل سنت، احتجاج کرنے والے ہیں تو اہل سنت، گستاخ رسول کو واصل با جہنم کرنے والے ہیں تو اہل سنت۔ اور یہ اہل سنت کی طرف سے، کل دنیا کے عاشقوں کی طرف سے، گستاخ پوری دنیا کے گستاخوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارے تم امریکہ کے ٹکڑوں پہ نہ پلو، یہود و نصارہ سے ایڈ نہ لو، وہاں بہ کر فتوے نہ دو، قادری ہو کر پادری نہ بنو، کالا قانون نہ بناؤ، گستاخان رسول کو پھانسی دو اور عاشق رسول کو رہائی کرو۔ ارے امریکہ کی نہ طرف نہ دیکھ، کینیڈا کی طرف نہ دیکھ، غیروں کے ٹکڑوں پہ نہ پل، امریکہ کو خوش نہ کر، واشنگٹن سے تعلق توڑ کر، کلنٹن سے تعلق توڑ کر، بش کو کرو بش، اوباما کو چھوڑ کر، سب ان گستاخوں کو چھوڑ کر توجہ کا مرکز بناؤ مدینے کی طرف، اور یہ عقیدہ رکھو کہ اور کسی جانب کیوں جاہیں اور کسی جانب کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا۔ ہماری طرف سے اعلان ہے، اگر تم نے قانون نہ بدلا، یہ کالا قانون، ممتاز قادری کو تم نے پھانسی دی، اگر وہ واصل با جہنم ہو گیا تو قانون یہ فیصلہ دینے والے کو بھی کوئی عاشق تیار ہو جائے گا جہنم میں پہنچانے کے لیے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں۔ اس اختتامی دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں سید خلیل حسین شاہ صاحب سے التماس کروں گا کہ اس محفل کے اختتام میں آپ اختتامی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آمین۔ اے اللہ پاک، ہم جس مقصد کے لیے آپ سب اکٹھے ہوئے، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ غازی ممتاز قادری کی طرح ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرما۔ غازی ممتاز قادری کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو نصیب عطا فرما۔ اے اللہ پاک، یہ جو ہماری حاضری ہے، ہمارے جتنے بھی علماء کرام، ہمارے دوست بھائی اتنی دور سے بھی چل کر آئے ہیں، جنہوں لوگوں نے بھی اس آج کی ریلی میں اس طرح بھی شرکت کی ہے، ان کی یہ حاضری، ان کی یہ شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس ملک کہ پاکستان کو استقامت عطا فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما، اور غازی ممتاز قادری کو بری فرما۔ اے اللہ پاک، غازی ممتاز قادری کو بری فرما۔ اے اللہ پاک، غازی ممتاز قادری کو بری فرما۔ ایک دفعہ پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق و زینت فرش اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، آپ سب کا شکریہ۔
पूरा जो वो जग पा और जग में पूरा ओ किरण बोतल गई है ठीक आ गया, ठीक आ गया।